بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا نذيرا وداعيا إلى الله به والسراجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ۔ اللہ نے ہمیں سورت فاتحہ دی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں۔ آخری دو صورتیں اتری ہی اس لیے تھیں، ہمارے نبی پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً سارے عامل 2 نمبر ہیں، تو سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں ہے، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے، تو اس سے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی اور لوگ ویسے کہ ویسے ہیں، تو اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں درد ہے، قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد، کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، یعنی حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمایا، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے، اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں، تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا، اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی۔ سبحان، تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، وہ شرح میت عامل،
الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے، یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منذ مزخلا رب حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو میں میر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ایاک، یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جو لکھا، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، وہی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری، ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے چولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک ہلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دیا، لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے، اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور آخرت بھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت، کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ وہ میں تھا گاؤں میں، تو ایک ہمارا رشتہ دار برادری اور میں نے سب سے دوستی لگا کے رکھی، سب سے ملتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے، اور تو وابیاں نہ رل گئے۔ کیا وابی کون ہوندے؟ کہ جڑے پیرانو نہیں مندے۔ ہے پیرانو تو سارے منیندے ہیں، اللہ دے ولیاں دا کوئی انکار ہے بھلا؟ ہاں یہ آنے ہے بے پیر پتر نہیں دے سکدا تے پیر دعا دے سکدا ہے، پتر تو اللہ دیندا ہے، کہ یہ تا گل ہر پیر صاحب دا کوٹا ہے اللہ کو اندے وچوں لے کے دے دیندا ہے، سمجھو؟ ہر پیر صاحب کا کوٹا ہے، اس کوٹے میں سے اللہ سے لے کر دے دیتا ہے۔ علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، ساسے وریاں کرے عبادت کلو اللہ تو رہے بیگانہ ہو، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے 2 بول ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور
ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ ایک جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں چکے، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ ہم لیا گئے تو وہاں ایک پیر جگی گدی تھی، تو ان کے پیر صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے بہت محبت کی، تو ہم فاتحہ پڑھنے گئے تو وہاں ان پڑھ عورتیں بیٹھے، پیر جگی پتر دے میں آ، پیر جگی پتر دے میں آ۔ اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پتر کون دیتا ہے، وہ سمجھے پیر ہی دیتا ہے، پیر جگی پتر دے میں آ۔ تو استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال دو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما کا ٹی شرٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تو اس سے کیا مانگوں؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ تو امت اللہ کے سامنے سر جھکا دے، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکال۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو 2,500 دے دیا نا 1,00,000 میں سے، تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا، اوپر چوانی خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں۔ جو میرے پیچھے چلے گا وہ عزتوں کا راستہ ہے، جو میرا راستہ چھوڑے گا وہ ہلاکتوں کا راستہ ہے۔ ساری دنیا کا سردار بنایا، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، جنات اور اب ملائکہ اور عرش سدرۃ المنتہا کا جن کی نبوت کا ڈنکا بجا اور 7 آسمان سکڑ گئے اور سدرۃ المنتہا بھی راستے میں اسٹیشن بنا، عرش کے دروازے بھی کھل گئے اور اوپر میرے رب کے اور مخلوق کے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے۔ یہ ہمارے نبی کی پرواز ہے۔ وہ کیسا نبی ہے جو دونوں آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے اور پھر صحیح سلامت دنیا میں واپس آ جائے۔ ان کی نظر کی کیا طاقت ہے، ان کے کانوں کی کیا طاقت ہے، براہ راست اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے اور کتنے دن تک ہوش نہ آیا، اور یہاں تجلیات ہی تجلیات ہیں، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو رہا ہے اور میرے رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کمال کمال، اللہ
اذانوں میں کوئی بٹا بندہ سلام کیا سے میں نے جناب چودھری سلام کیتا ہے، میں نے چودھری سلام کیتا جی. ارے بھائی کون سلام کر رہا ہے؟ اللہ 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 سلام کر. السلام علیک ایھا النبی. سبحان. کیا ہم نعت خوانی کریں گے جو میرے رب نے قرآن میں اپنے نبی کی نعت خوانی کرتی. ہماری نعت خوانی تو ہماری اوقات کے برابر، جتنا میرا علم اتنی میری شاعری، یا جتنا میرا مطالعہ اس کے مطابق میری شاعری. اور اللہ اللہ جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، جس کا علم کامل اکمل. کیا میرے نبی کی نعت خوانی قرآن نے کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یہ میں تمہیں چند آیات سناؤں گا جس میں ساری نعت خوانی ہے، ترجمہ نہیں، صرف آیات سن. لا تقولوا راعنا، یہ پہلا پارا اللہ تعالیٰ ایمان یا ایھا الذین آمنوا پہلی دفعہ آ رہا ہے اور نبی کے حق کو بتانے آ رہا ہے کہ میرے نبی کا ادب کرو. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارون على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. یہ سب نعت خوانی. تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی، ساری آیات کا ترجمہ تعریف کی. ایک آیت کر دیتا ہوں جو میرے نزدیک میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے، سب سے بلند آیت ہے، وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب ساری دنیا میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس سال گلا خشک ہو رہا ہے. میں رمضان نہیں ہوتا تو میں بیان میں پانی پیتا رہتا ہوں، اب میں پانی نہیں پی سکتا، میرا گلا خشک ہو گیا، اس میں کانٹے چبھ رہے ہیں. اور آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو، جڑ کے بیٹھے ہو. کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک، مولانا ظاہر صاحب نے مجھے کیوں بلایا؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ میرے پاس بیٹھے ہو، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ بے نیاز بھی ہے، قریب بھی ہے، چاہے تو راضی ہو چاہے تو نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اپنے گناہوں پہ ڈر ہے، رحمت کی آس ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تو انہوں نے دوڑ لگا دی، تو اللہ نے کہا ما عجلک، دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہا عجلت الیک رب لترضیٰ. یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں، تو مالک میں نوکر، مالک بلائے نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے. یا اللہ تو راضی ہو جا، اس لیے دوڑ کے آیا ہوں. ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کر، مجھے راضی کر، مجھے راضی. اگر میری تقریر میں ایک سیکنڈ بھی ریاکاری کا آیا تو ساری میرے منہ پہ مار دی جائے. اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو. ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، پر خود کہتا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا ہے. یہ فرق، میں نے تجھے راضی کرنا.
کمال ہے یہ آئے، کمال ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، عام ترجمہ جو سب مفسرین کرتے ہیں، روشن دن کی قسم اور کالی رات کی قسم۔ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم آپ پہ ناراض۔ امام راضی کے 2 ترجمے بتاتا ہوں، مزہ آیا ہے۔ والضحیٰ میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے مجرم چھپا لیں گے قیامت کے دن۔ اس سے بھی خوبصورت ترجمہ امام راضی، بڑی اتھارٹی اس لیے میں آسانی سے کہہ دیتا ہوں کیونکہ پیچھے بولنے والا بہت، کہنے والا بہت زبردست آدمی ہے، راضی فخر الدین رازی۔ والضحیٰ میرے محبوب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتے ہی دل چیر کے بیٹھ جاتے۔